بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کہلانے والے حضرات بخاری شریف پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں بہت ہی زیادہ جھوٹے ہیں اور یہ بات پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذہاب الوقت، وقت گزر جانے کے بعد قضا نماز جماعت سے پڑھنا۔ اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف ذکر کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جس دن خندق کھودی جا رہی تھی، سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی عصر نہیں پڑھی، ہم مقام بطحان میں پہنچ کر ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، ہم نے بھی اس نماز کے لیے وضو کیا۔ آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی، پھر مغرب اس کے بعد ادا فرمائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 596۔ یہی حدیث بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے باب قضاء الصلوات الاولی فالاولی کے تحت بھی ذکر فرمائی ہے۔ اسی صفحے پر آپ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آ جائے تو پڑھ لے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ حدیث نمبر 597۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی ہوئی احادیث مبارکہ سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو نمازیں قضا ہو جائیں جان بوجھ کر یا بھول کر تو وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، ان کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کی وجہ سے قضا ہو جانے والی نماز کو ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس بنا پر ان کی ادائیگی ضروری ہوئی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جو نمازیں ان اعذار کے بغیر قضا ہو جائیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب عذر کی وجہ سے قضا ہو جانے والی نمازوں کی ادائیگی ضروری ہوئی تو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر قضا ہو جانے والی نمازوں کی ادائیگی بدرجہ اولیٰ ضروری ہوگی۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کئی وقت کی نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کا تقاضا بھی یہی۔ لیکن محترم دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی ہوئی احادیث کے خلاف اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جو نمازیں جان بوجھ کر نہ پڑھی ہوں ان کی قضا نہیں، صرف توبہ اور استغفار کافی ہے۔ چنانچہ غیر مقلدین کے عالم مولانا محمد یونس دہلوی تحریر کرتے ہیں، اگر کوئی دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دے اور پھر ان کی قضا کرنا چاہے تو اس قسم کی نمازوں کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے توبہ و استغفار کافی ہے۔ دستور المتقی صفحہ 149۔ اسی طرح مولانا عبداللہ روپڑی صاحب لکھتے ہیں، بلوغ کے بعد اگر نمازیں تھوڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائیں، اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کو ادا کرنا مشکل ہو تو یہی کافی ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ 415۔ اسی طرح سے غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی صاحب ترک صلاۃ کی متعدد صورتیں بنا کر لکھتے ہیں، پہلی صورت جس میں کسی عذر کے بغیر سہل انگاری سے نماز ترک ہوئی عمدن ترک میں شامل ہے، اس کے لیے کوئی قضا نہیں، یہ چیز من ترک الصلاۃ متعمدن میں شامل ہے، اس کا توبہ نصوح کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صفحہ نمبر 115۔ دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایات بھی ذکر کی ہیں اور غیر مقلدین کے علماء کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ ان کے اقوال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے منمانی روایات پر عمل کرتے ہیں اور بخاری شریف کی روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فیصلہ ہم خود کریں
کہ یہ بخاری شریف کی روایات پر عمل کرنے کے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نانات بھی کا لشکر صدقہ وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند